بندہ تیرا، تو ہے مالک میرا یا الہی۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط المستقیم ببعثہ النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم مصلیان کرام، نوجوانان اسلام، واجب التکریم بزرگوں، بنی اسرائیل کا تذکرہ آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ گزشتہ رکوع سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے نجات دی، کیسے بچایا ظالموں سے۔ سارا تفصیلی واقعہ آپ حضرات کے سامنے الحمدللہ گزشتہ رکوع کے اندر عرض کیا گیا اور آپ حضرات نے الحمدللہ بغور سماعت بھی فرمایا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ چل رہا تھا کہ حضرت موسیٰ اللہ کے حکم سے کوہ طور پر گئے، طور کے پہاڑ پر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 30 دنوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر بلایا تھا کہ اے موسیٰ، تم موسیٰ کلیم اللہ ہو، اللہ سے براہ راست بات کرنے والے ہو، لہٰذا کوہ طور پر چلے آؤ اپنے رب کی ملاقات کے لیے، ہم دونوں آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے اس حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ 30 دن ابھی گزرے ہی نہ تھے کہ اللہ نے 40 دن کا حکم دے دیا کہ اے موسیٰ آئے تو تھے 30 دن کے لیے، لیکن میرا حکم یہ ہے کہ تم اب یہاں 40 دن گزارو، پھر اپنی امت کے پاس جا کر کے میری جانب سے تمہیں جو عطا کیا جائے وہ لے جا کر کے اپنی امت کو دے دو۔ چنانچہ اب 30 دن گزرنے کے بعد جیسے کہ میں نے عرض کیا، اب 30 دن مکمل ہوئے، 31 دن، 32 دن، 33 دن، 34 دن سے جو ہے 31 دن سے توریت کی تختیاں اترنا شروع ہوئی۔ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی اس کا ایک ایک حصہ اترنا شروع ہوا، لہٰذا 10 دنوں تک 10 تختیاں، 10 حصے اللہ تعالیٰ نے تورات کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے۔ اب 40 دن جب مکمل ہوئے، 40 دن کے مکمل ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل میں یہ سوچتے ہوئے آ رہے ہیں کہ چلو اللہ کی جانب سے تورات مجھے عطا کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم کتاب جو قرآن کے بعد سب سے زیادہ درجہ رکھنے والی کتاب ہے،
یہ میری امت کے سامنے میں پیش کروں گا اور میری قوم یہ دیکھ کر کے خوش ہو جائیں گی کہ اللہ کی جانب سے ہمیں ایک رہنمائی ملی ہے، راہ راست پر چلنے کا ایک ذریعہ ملا ہے، اللہ کی جانب سے آسمانی کتاب ہمیں عطا کی گئی ہے۔ یہ سوچ کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اپنی قوم کی جانب تو دیکھا کہ پوری کی پوری قوم ایک بچڑے کو، ایک جسے ہم اپنی موٹی زبان میں باڑا کہتے ہیں، ایسے بچڑے کو معبود بنا کر اس کے سامنے عبادت کرنے لگ گئی ہے۔ اب حضرت موسیٰ آئے، جیسے ہی قوم کی یہ حالت دیکھی اپنے بھائی ہارون کو تلاش کرنے لگے۔ دیکھا کہ میرا بھائی ہارون جو کہ وہ بھی نبی ہے اور اللہ نے میرے تعاون کے لیے، میری امداد کے لیے اسے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اور میں جب کوہ طور پہ گیا تھا تو اس وقت میرے بھائی ہارون کو میں نے اس قوم کا نگہبان، اس قوم کا رہبر بنا کر کے، اس قوم کا جو ہے رکھوالا بنا کر کے میں اسے گیا تھا کہ اے ہارون، جب تک میں کوہ طور سے اللہ سے بات کر کے واپس نہ لوٹ جاؤں، اس قوم کی رہنمائی کرنا، اسے شرک میں مبتلا نہ ہونے دینا، اللہ کی عبادت میں اسے لگا کر کے رکھ کر کے رہنا۔ لہذا جس بھائی کو میں نے ذمہ داری دے کر کے گیا تھا وہ بھائی کہاں ہے؟ تلاش کرنے لگے، دیکھا حضرت ہارون وہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ہارون کے پاس گئے، غصے سے، قرآن کہتا ہے غصے سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصے والے تھے، جلال والے تھے۔ ایک عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی کہ نعوذ باللہ انہوں نے زنا کیا ہے، تہمت لگا دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا کہ عورت کو ایسا چماٹ مارا کہ اس کے آنکھیں باہر آ گئی۔ اتنا غصہ، اتنا جلال، ایسے جلیل القدر پیغمبر، بہت زبردست غصے والے پیغمبر۔ تو لہذا جیسے ہی دیکھا اپنی قوم کو کہ پوری کی پوری قوم گمراہ ہو گئی ہے، کوئی اللہ کے سامنے سر جھکانے والا نہیں ہے، سب کے سب بچڑے کو معبود بنا کر بچڑے کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور میں نے ذمہ داری اپنے بھائی ہارون کو دی تھی، ہارون نے اپنی ذمہ داری صحیح سے نہیں نبھائی، فوراً اپنے بھائی کے پاس گئے، جا کر کے ان کی داڑھی اور ان کے سر کے بال پکڑ کر کے ہلانے لگے، غصے سے ہلانے لگے۔ اب حضرت ہارون جنہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ قوم شرک میں مبتلا نہ ہو، جنہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ قوم اللہ کی عبادت سے ہٹ کر کسی غیر اللہ کی عبادت میں لگ جائے، جنہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ اللہ کو ماننے والے کبھی اللہ سے نہ روٹھیں، جنہوں نے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی تھی غیر اللہ کی عبادت سے، جنہوں نے قوم کو بچانے کی کوشش کی تھی شرک سے، جنہوں نے قوم کو بچانے کی کوشش کی تھی بچڑے کی عبادت سے، انہوں نے پوری کوشش کی، اپنا پورا انہوں نے تن من دھن لگایا، لگانے کے باوجود وہ لوگ بچڑے کی عبادت میں لگ گئے تھے۔ اب حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ میرے بھائی نے ذمہ داری کو بخوبی انجام نہیں دیا، تو گئے داڑھی میں ایک ہاتھ ڈالی اور سر میں ہاتھ ڈال کر کے اپنے بھائی کے چہرے کو غصے سے ہلانے لگے۔ انبیاء کا ذہن بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، انبیاء کی سوچ بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ ان کی سوچ، آدمی جس لیول کا ہوتا ہے اس کی سوچ اس لیول کی ہوتی ہے۔ آدمی پھٹیچر ہے، سوچ بھی پھٹیچر رکھتا ہے۔ آدمی گنہگار ہے، سوچ بھی گنہگاری کی رکھتا ہے۔ آدمی اللہ والا ہے، سوچ بھی اللہ والے کی رکھتا ہے۔ آدمی بادشاہ ہے تو سوچ بھی بادشاہ کی رکھتا ہے۔ آدمی فقیر ہے تو اس کی سوچ بھی فقیر کی ہوتی ہے۔ لہذا انبیاء جو ہوتے تھے ان کی سوچ بھی نبوت کے لائق ہوتی تھی۔ انبیاء جو ہوتے تھے، رسول جو ہوتے تھے، اللہ کی جانب سے منتخب کردہ وہ اللہ کے محبوب بندے جن کو اللہ نے نبی بنا کر نبوت عطا کر کے آسمانی کتابوں سے جنہیں آراستہ اللہ کرتا تھا، ان کی سوچ بھی اسی ہائی لیول کی ہوتی تھی۔ چھوٹی موٹی سوچ والے انبیاء نہیں ہوتے تھے، ان کی سوچ بھی ہائی لیول کی ہوتی تھی۔ حضرت ہارون اپنے بڑے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شاید اگر یوں کہتے اے اللہ کے پیغمبر مجھے چھوڑ دے، میں نے کوشش کی تو حضرت موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوتا۔ اگر یوں کہتے اے اللہ کے پیغمبر چھوڑ دے تو حضرت موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوتا۔ یوں کہتے اللہ کے رسول چھوڑ دے، حضرت موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوتا۔ اے قوم کے نبی چھوڑ دے، تب بھی حضرت موسیٰ
لوگوں کے رہنما، اے لوگوں کی رہبری کرنے والے رہبر، مجھے چھوڑ دے، تب بھی حضرت موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوتا۔ حضرت ہارون نے اپنے بھائی کو، ان کے دل کو پگھلانے کے لیے، ان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے، ان کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے فوراً اپنی زبان سے جملے نکالے، یا ابن الام، اے میری ماں کے بیٹے مجھے چھوڑ دے، یا ابن الام، اے میری ماں کے بیٹے، اے میری ماں کے بچے، اے وہ جس کوکھ سے میں نے جنم لیا ہے اسی کوکھ سے جنم لینے والے، جس کوکھ سے تو نے جنم لیا ہے اسی کوکھ سے میں بھی جنم لیا ہوا ہوں، اے میری ماں کے بیٹے مجھے بخش دے، مجھے چھوڑ دے، مجھے معاف کر دے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جملہ سنا، اے میرے ماں کے بیٹے مجھے چھوڑ دے، حضرت موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ماں کا واسطہ، انسان کے لیے ماں کا واسطہ یہ بہت ہائی لیول کا واسطہ ہوتا ہے۔ کسی بھی مشکل سے مشکل کام کو پورا کرنے کے لیے، ہارڈ ورک کو پورا کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی ماں کا واسطہ بیچ میں لا لیتا ہے تو سامنے والا سخت دل، پتھر دل، سخت دل، جاہل سے جاہل قسم کا انسان بھی ہو، ماں کے واسطے سے، ہاں وہ آدمی الگ ہیں جو اللہ کے بھی واسطے کا کیئر نہیں کرتے، ماں کے بھی واسطے کو کیئر نہیں کرتے، وہ تو آدمی ہی نہیں ہے، جانور سے بھی، بل ہم ازل، خود قرآن کہتا ہے بل ہم ازل، وہ جانور سے بھی زیادہ کہیں گزرے، جس کے دل میں کم سے کم کچھ نہ کچھ انسانیت باقی ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم ماں کا واسطہ اگر بیچ میں آ جاتا ہے تو بڑے سے بڑا سخت کام سامنے والے کے لیے وہ آسان کر دیتا ہے۔ تو لہذا حضرت ہارون فوراً ان کے ذہن میں بات آئی، اپنے میرے بھائی کو جو میری ماں کا بیٹا ہے، اگر میں اسے ماں کا واسطہ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے اس ماں کے واسطے سے میرے بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ لہذا کہا، یا ابن الام، اے میری ماں کے بیٹے، اے میری ماں کے بچے مجھے معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے سے جو داڑھی اور سر کے بال کو پکڑ کر کے ہلایا تھا، چھوڑ دیا، چھوڑ کر کے اب واقعہ پوچھنے لگے کہ ہوا کیا۔ حضرت ہارون نے سارا واقعہ سنایا، اے میرے بڑے بھائی میں نے ساری کوشش کی، تو کلیم اللہ ہے، براہ راست اللہ سے بات کرنے والا ہے، اللہ تجھ سے براہ راست بات کرتا ہے بلا واسطہ۔ ہر نبی کے پاس اللہ کی کوئی بات آتی تو جبرائیل کے ذریعے آتی، جبرائیل آتا تو بات لاتا، جبرائیل آتا تو حکم لاتا، جبرائیل آتا تو وحی لاتا۔ موسیٰ میرے بھائی، میرے ماں کے بیٹے، تیرا تو ایسا معاملہ نہیں، کوہ طور پہ جاتا ہے، اللہ براہ راست جس سے بات کرتا ہے، تجھے کسی فرشتے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے چاہے تو پوچھ لینا۔ میرے بھائی جو ذمہ داری تو نے مجھے سونپ کر کے دیا تھا، اللہ کی قسم میں نے بخوبی اسے نبھایا، پورے کا پورا انجام دینے کی میں نے کوشش کی، لیکن یہ قوم نافرمان قوم تھی، یہ قوم ظالم قوم تھی، یہ قوم ناشکری قوم تھی۔ اتنے اللہ کی نعمتوں کے ظاہر ہونے کے باوجود، اللہ کی مدد کھلی ہوئی اترتے ہوئے دیکھنے کے باوجود، انہوں نے اللہ کی عبادت سے اپنے منہ کو پھیرا، انہوں نے اللہ سے غداری کا معاملہ کیا، انہوں نے ایک بچڑے کو معبود بنا کر کے صرف اس سننے کے بچڑے سے ٹی ٹی کی آواز کیا نکلی، اس کے پیچھے پڑ کر کے اسی کو معبود سمجھ بیٹھ گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ واقعہ سنا تو بات سمجھ میں آ گئی کہ چلو میرے بھائی نے پوری کوشش کی تھی، اب پوری کوشش کرنے کے بعد بھی یہ قوم تو ظالم قوم ہے، یہ قوم تو ناشکری قوم ہے، ان کی غلطی ہے، غلطی میرے بھائی کی نہیں۔ اب بھائی کے پاس سے نکلے قوم کی جانب آئے، اب قوم سے کیا کہا، پھر کیا واقعہ ہوا، اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ سنیے اللہ کیا کہتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون سے بات کرنے کے بعد، واقعہ سننے کے بعد وہاں سے نکلے اور فوراً قوم کے پاس آئے اور کیا کہا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، کیا، یا قومی، اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ،
بلا شبہ تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ اے قوم، تمہیں سمجھتی ہو کہ اس بچڑے کے ٹی کرنے سے تم نے اسے معبود بنا کر تمہیں سمجھتی ہو کہ یہی ہمارا معبود ہے، ہمارے اچھے برے کا مالک یہی ہے، موت و حیات کا مالک یہی ہے، کھلانے پلانے کا مالک یہی ہے، دیتا ہے تو یہی دیتا ہے، چھینتا ہے تو یہی چھینتا ہے۔ تم نے جو اتنی نعمتوں کے ظاہر ہونے کے باوجود، ایسی اللہ کی کھلی مدد کرنے کے باوجود کہ فرعون آیا تو فرعون سے نجات دلانے کے لیے اللہ نے سمندر میں تمہارے لیے راستے کھول دیے، ایسی ظاہری اللہ کی مدد کے باوجود، اللہ کی نعمتوں کے باوجود تم نے جو بچڑے کو اپنا معبود بنایا ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے اللہ کا نقصان کیا ہے؟ نہیں، قرآن کہتا ہے انکم ظلمتم انفسکم، تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ تم عبادت نہیں کرتے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہو جائے گی کیا؟ اگر پورا کلیان گیری محلہ مل کر کے یہ وعدہ کر لے، سب کے سب اس بات پہ عہد کر لے کہ آج کے بعد نماز نہیں پڑھے گی، کہ اللہ کی شان میں کوئی کمی آئے گی؟ کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی آئے گی؟ پورے کا پورا محصول مل کر کے وعدہ کر لے اور یہ عہد کر لے آج کے بعد کسی رمضان میں ہم روزے نہیں رکھیں گے، مجھے بتاؤ کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی آئے گی؟ اللہ کی قدرت میں کوئی کمی آئے گی؟ اللہ کی شان میں ذرا برابر بھی کمی آنا تو دور کی بات، کمی آنے کا شک بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتا ہے پوری دنیا مل جائے، میری نافرمانی کرنے لگے، میری عزت و جلالت کی قسم میرے خزانے میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئے گی، اور پوری دنیا مل کر میری عبادتوں پہ لگ جائے، ایک منٹ بھی میری نافرمانی نہ کرے، عبادت ہی عبادت، عبادت ہی عبادت، ایک منٹ ضائع کیے بغیر پوری دنیا میری عبادت پہ لگ جاتی ہے، تب بھی میری عزت و جلالت کی قسم میرے خزانے میں ایک رتی برابر بھی زیادتی نہیں ہوتی۔ تمہارا عمل تمہاری زندگی کے لیے، تم نماز پڑھتے ہو، اے نمازی تو نماز پڑھتا ہے یہ سوچ کر کہ میں اللہ پہ احسان کرتا ہوں تو تیری نماز تیرے لیے وبال ہے۔ اے روزے دار تو یہ سوچ کر کے روزہ رکھتا ہے کہ میرا روزہ اللہ کے لیے احسان ہے، تو اے روزے دار تیرا روزہ تیرے لیے وبال ہے۔ اے زکوٰۃ ادا کرنے والے تو یہ سوچ کر کے زکوٰۃ دیتا ہے کہ ارے میں محنت سے کمایا ہوا میرا یہ پیسہ میں اللہ کے غریب بندوں کو دے کے احسان کرتا ہوں، میرے لیے احسان نہیں ہے، اللہ کے غریب بندوں کے لیے احسان ہے، تو تیرا زکوٰۃ ادا کرنا وبال ہے۔ تو نماز پڑھتا ہے تیری جان کے لیے فائدہ ہے، تو نماز نہیں پڑھتا تیری زندگی کے لیے نقصان ہے۔ تو روزہ رکھتا ہے تو بھی تیرے لیے، نہیں رکھتا تو بھی تیرے لیے، اعمال کرتا ہے تو بھی تیرے لیے، نہیں کرتا تو بھی تیرے لیے۔ اللہ کی ذات کی قسم، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اپنی قوم کی جانب، اے قوم، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے تم نے بچڑے کو معبود بنایا، یہ سوچتے ہو کہ اللہ کا ہم نے نقصان کر دیا؟ نہیں، فرمایا انکم ظلمتم انفسکم، تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ فرمایا کیسے؟ اتخاذکم العجل، ایک بچڑے کو معبود بنا کر، ایک بچڑے کو اپنا معبود سمجھ کر کے، ایک ایسا بچڑا جو تمہارے تمہارے دور کی بات، خود کے نفع نقصان کا مالک نہیں، ایسے بچڑے کو تم نے معبود سمجھ لیا، اپنا خالق و مالک سمجھ لیا، یہ عمل تمہاری جانوں پہ وبال ہے، تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے لیے فائدہ ہے، تو ہرگز یہ تمہارے فائدے کی چیز نہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اب ہوگا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے آ کر کے کہا خیر چلو، میں نہیں تھا، وہ دور پہ چلا گیا تھا، اور میں جو گیا تھا میرے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں، میں کہیں گھومنے پھرنے کے لیے نہیں، پہاڑ پہ کھڑے ہو کر کے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھنے کے لیے نہیں گیا تھا، گیا تھا تو اللہ کے حکم سے گیا تھا، اور گیا تھا تو تمہارے لیے رہنمائی کی کتاب لانے کے لیے گیا تھا۔ اب تم نے معبود بنایا بچڑے کو، اب ایک کام کرو، توبہ کرو،
تعلیم ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ 4 مرتبہ تو مجھ سے زنا ہو گیا، اب اللہ کہاں معاف کرے گا، چلو اور زنا کر لیتے ہیں، جہنم ہی میں چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں ایسی سوچ رکھنے والے، ارے زندگی کے 30 سال شراب پی کے گزار دیے، اب توبہ کروں تو اللہ کہاں سے معاف کرے گا بھائی، چلو اور آگے زندگی کے 10-15 سال جتنے بھی باقی ہیں شراب پی کے ہی گزار دیتے ہیں، اور جہنم کا فیصلہ ہو تو جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ بس سنا، چلو زندگی کے 40 سال فلمیں دیکھنے میں، ڈرامے دیکھنے میں، سیریل دیکھنے میں تو گزر گئے، اب پتہ نہیں 5-10 سال کی زندگی باقی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اب ایک کام کرتے ہیں، اللہ تو معاف کرے گا نہیں، اب اور باقی زندگی اور چند ڈرامے دیکھ کر کے چلے جائیں گے، اور جہنم کا فیصلہ ہو تو جہنم میں چلے جائیں گے۔ کہنا آسان ہے میرے دوستوں، جہنم کی آگ، روایت میں آتا ہے اگر کسی جہنمی کو جہنم سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دے تو ٹھنڈے آرام سے سو جائے گا۔ اتنی خطرناک، سوچنا آسان ہے، کہنا آسان ہے، جب آئے گی مصیبت جانوں پہ، اللہ کی قسم، اللہ فرماتا ہے خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، انسان نہیں برداشت کرتا جہنم کے عذابات کو، نہیں برداشت کرتا سانپ کے ڈھسنے کو، بچھو کے ڈھسنے کو۔ اس لیے گناہ اگر ہو گیا ہے یا جان بوجھ کر کے ہم کر دیے ہیں، اللہ کے حضور میں توبہ کرو، وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، قوم سے کہا اچھا تم نے بنا لیا تھا، چلو اب توبہ کرو۔ حضرت موسیٰ نے کہا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، بس تم توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، معافی مانگو اپنے پیدا کرنے والے سے، جس نے تمہیں پیدا کیا، کھلایا پلایا، اتنا بڑا کیا، اور جب فرعون جیسا ظالم تم پہ مسلط ہوا تو اس سے نجات دلائی۔ ہزاروں بچوں کو جس فرعون نے قتل کیا تھا، ہزاروں ماؤں کی گود کو جس نے اجاڑا تھا، اور ہزاروں ماؤں نے جس فرعون کے ظلم کے ڈر سے اپنی کوکھ سے اپنے بچوں کو گرایا تھا، ایسے ظالم سے جس رب نے تمہیں پناہ دی، جس رب نے تمہیں نجات عطا کی ہے، اب توبہ کرو اس پیدا کرنے والے کی طرف، توبہ کرو اس پیدا کرنے والے سے کہ اے اللہ آج ہم نے اتنا بڑا جرم کر لیا ہے کہ تجھے چھوڑ کر کے ایک معمولی سا بچڑا جس سے ٹیٹی کی آواز کیا آ گئی، ہم نے اسے معمول سمجھ لیا، اس کی عبادت کر بیٹھے۔ اللہ آج سچی توبہ کرتے ہیں، آئندہ اللہ کسی کو تیرے علاوہ معبود نہیں سمجھیں گے، آئندہ کسی کے سامنے اپنے ماتھے کو نہیں ٹکائیں گے۔ توبہ کیا، باقاعدہ حضرت موسیٰ کی قوم نے توبہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو۔ اور اس زمانے کی توبہ کیا تھی؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں میرے نبی کا شکر ادا کرو۔ اس نبی کی امت میں نہ ہوتے، اللہ کی قسم یہ گنہگار دنیا میں پتہ چل جاتا، میں تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں، سب کے سامنے، اکیلے میں، انفرادی جماعت میں جتنے گناہ کرتا ہوں، اگر وہ مجھ پہ ظاہر ہو جاتے، اللہ کی قسم آپ میں سے کوئی نہ بیٹھتا۔ اللہ کی مہربانی ہے کہ آج ہم بھی کا ہر ایک گنہگار ہونے کے باوجود لوگ ہم سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، ہماری داڑھی کو دیکھ کر، ہمارے چھپے ٹوپی کو دیکھ کر لوگ دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں۔ یہ میرے نبی کا، یہ میرے نبی کی طرف سے ایک نعمت ہے، یہ صدقہ ہے میرے نبی کا۔ کیوں؟ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ آیہ قرآن کہتا ہے توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف۔ کیسی توبہ؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو۔ اس زمانے کی توبہ یہ ہوتی تھی کہ لوگ اپنے آپ کو قتل کر لیتے تو اللہ کے یہاں معاف ہو جاتے۔ لوگوں کے مرنے سے ان کی توبہ ہوتی، لوگوں کی جانے جانے سے ان کی توبہ پوری ہوتی۔ آج آپ آئے اللہ کے گھر میں، ایک آنسو کا خطرہ اللہ کے سامنے گرائیں، دل ہی دل میں ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں، دل ہی دل میں اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور میں اللہ سے کہے اللہ اللہ، اے
اپنے قدم اٹھا کر کے مسجد کی دہلیز سے باہر بھی نہیں رکھیں گے کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن اس زمانے کا حال، حضرت موسیٰ نے آ کر کے اپنی قوم سے فرمایا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو. اس کی تفسیر دو طرح مفسرین اکرام نے لکھی ہے. ایک تو یہ کہ خود کو قتل کرو، یا اس زمانے میں جو حاکم تھے، جو رہبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو یہ حکم ہوا کہ جو گنہگار ہیں ان کو قتل کیا جائے. دوسری تفسیر یہ کہ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا کر کے اس کے سامنے عبادت کی ان کو قتل کرو، جنہوں نے نہیں کیا ہے ان کو چھوڑ دو. تیسری تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا کر کے عبادت کی وہ الگ ہو جاؤ، اور جنہوں نے معبود نہ بنا کر کے اس کی عبادت نہیں کی، ہمیشہ اللہ ہی کو اپنا معبود مانا، وہ الگ ہو جاؤ. جنہوں نے اللہ کو معبود مانا وہ، جنہوں نے بچڑے کو معبود مانا ان کو قتل کرو. جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ قتل کرو ان کو جو بچڑے کو عبادت کرتے ہیں. جیسے ایک بھائی ہے اللہ کو ماننے والا، اسی کا بھائی ہے بچڑے کو ماننے والا، تو اللہ کو ماننے والا بھائی بچڑے کو ماننے والے کو قتل کیا جائے. باپ اللہ کو مانتا ہے، بیٹا بچڑے کو مانتا ہے، تو باپ کو حکم تھا کہ بیٹے کو قتل کرو. یا بیٹا اللہ کو مانتا ہے، باپ بچڑے کو مانتا ہے، بیٹے کو حکم تھا کہ باپ کو قتل کرو. بہرحال یہ تمام تفاصیر کا خلاصہ یہی ہے کہ اس زمانے کی توبہ ہی قتل تھی. اپنے آپ کو قتل کر لیتے، اللہ کے یہاں وہ معاف ہو جاتے. لیکن آج یہ میرے نبی کا صدقہ ہے، اس نبی کی امت میں ہونے کی یہ شان ہے کہ بندہ لاکھوں گناہ کر لے، اگر ظاہری اس کا لوگوں کو اچھا نظر آتا ہے تو لوگ اسے اللہ والا ہی سمجھتے ہیں. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، زانی زنا کرتا تو اس کا چہرہ بندر کا ہو جاتا، شرابی شراب پیتا تو اس کا چہرہ بندر کا ہو جاتا. حضرت ایک منٹ کے لیے سوچیں، ٹھنڈے دل سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے ایک سیکنڈ کے لیے اگر میری آواز گھروں تک پہنچتی ہے تو میری ماؤں سے درخواست ہے، میری بہنوں سے ریکویسٹ ہے، ایک منٹ کے لیے اپنے ہاتھ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے ٹھنڈے دل سے سوچے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر ہمارے چہرے کتے سور بلی کے ہو جاتے، کوئی آدمی ہم سے بات کرتا؟ بات کرنا تو دور کی بات، ہم پہ تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا تھا. یہ میرے نبی کا صدقہ ہے کہ لوگ، اس امت کے لوگ گناہ بھی کرتے ہیں، چہرے پہ خوبصورتی بھی ہوتی ہے. اس لیے عزیزوں، جہاں اللہ کا شکر ادا کرتے ہو اس بات کا بھی شکر ادا کرو کہ اے اللہ تو نے اس امت میں ہمیں پیدا کیا. اگر اس نبی کا امتی نہ ہوتا تو میرا حال کیا ہوتا؟ میرے گناہ میں جانتا ہوں. میرے چہرے پہ داڑھی دیکھ کر تم سمجھتے ہو یہ اللہ والا ہے، ٹوپی دیکھ کے سمجھتے ہو یہ اللہ والا ہے، جھبا ازار دیکھ کے سمجھتے ہو یہ اللہ والا ہے. میرے خلوت کے گناہ کیا ہے میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے. میری جنت کے گناہ کیا ہے میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے. بس دروازے میں میں کیا گناہ کرتا ہوں میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے. اگر یہ گناہ میرے چہرے پہ ظاہر ہو جاتے، میرے پیشانی پہ لکھ دیا جاتا کہ گنہگار اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کی قسم جو محبت سے بیٹھ کر کے تم سن رہے ہو، میرے منہ پہ تھوکنا بھی آپ پسند نہیں کرتے. یہ میرے نبی کی مہربانی ہے، نبی کی امت میں ہونے کا صدقہ ہے. اس لیے اللہ سے ہمیشہ 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 شکر گزار بندہ بننا چاہیے. ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کبھی ہم نے درخواست نہیں کی، کبھی ریکویسٹ نہیں کی. اللہ پتہ نہیں کون سی محبت تھی تیرے اور میرے درمیان کہ تو نے آخری نبی کی امت میں ہمیں پیدا کیا ہے. عزیزوں، اس امت کا پیدا ہونے والا کوئی شخص اللہ کی محبت سے خالی نہیں ہے. میں بارہا یہ بات کہتا رہتا ہوں، اس امت میں پیدا ہونے والا کوئی گنہگار سے گنہگار ہو وہ اللہ کی محبت سے خالی نہیں ہے. کیوں؟ اگر اللہ اسے محبت نہ کرتے تو اس امت میں اسے پیدا ہی نہ کرتے. اس امت میں پیدا کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں.
تو لہٰذا اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ جب گناہ کرتے اس گناہ کی توبہ کے لیے جب اللہ کے حضور جاتے تو جب تک وہ اپنے آپ کو قتل نہ کر لیتے اللہ کے یہاں اس کی توبہ قبول نہ ہوتا. حضرت موسیٰ نے نصیحت فرمائی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ. توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف. کیسی توبہ؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. تم اپنے آپ کو قتل کرو. اگر ایسا کرو گے ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ, تمہارے لیے یہی بہتر ہے. اگر تم اپنے آپ کو قتل کر کے اللہ کے یہاں توبہ کر کے معافی مانگ لو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے. ورنہ تم نے جو اللہ کے ساتھ دنیا میں رہ کر کے غداری کی ہے اللہ کے یہاں اتنا سخت عذاب ہے کہ جسے تم برداشت نہیں کر سکتے. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آگاہ کیا ذالکم خیر لکم, یہی تمہارے لیے بہتر ہے. عند بارئکم, تمہارے پیدا کرنے والے کے پاس, تمہارے رب کے پاس یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اگر نہیں کرتے توبہ تو پھر اللہ کے یہاں کیا عذاب ہے وہاں جا کر ہی تمہیں دیکھ لو گے. پھر آگے فرمایا فتاب علیکم, بس اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول کر لی. جیسے میں نے عرض کیا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ایک بچڑے کو سوچ کر کے دیکھیں بنی اسرائیل جن پر اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی, کھلی ہوئی نعمت, اللہ کی کھلی مدد, آنکھوں سے لوگوں نے دیکھا. محسوس کرنا الگ چیز ہے, دیکھنا الگ چیز ہے. لوگ دیکھتے ہیں تو ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے, محسوس کرتے ہیں تب بھی ایمان مضبوط ہوتا ہے, لیکن وہ کوالٹی کا نہیں ہوتا جو دیکھنے سے ہوتا ہے. بنی اسرائیل نے دیکھا تھا اللہ کی مدد کو, بنی اسرائیل نے دیکھا تھا اللہ کی نعمتوں کو. منا سلوا اترا, آسمان سے دسترخوان اللہ نے اتار دیا. ایسی نعمتوں کے باوجود جب انہوں نے نافرمانی کی, باوجود اس کے جب انہوں نے توبہ کیا اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. کتنا رحیم ہے وہ. آپ کے پاس کام کرنے والا, آپ کے ہاتھ کے نیچے رہنے والا, آپ کے زیر نگران, آپ کے ہینڈل جو رہتا ہے, ایک آپ کے احسان کو احسان فراموش کر کے دکھا دیں, آپ اسے دوبارہ رکھیں گے؟ میرے پاس کام کرنے والا احسان فراموشی میرے ساتھ کرتا ہے, میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں اسے اپنے پاس رکھوں. وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو اتنا رحم کرتی ہے. وہ رحیم ہے, کریم ہے, وہ لطیف ہے, وہ رحم بھی کرتا ہے, وہ کرم بھی کرتا ہے, وہ لطف عنایت بھی کرتا ہے. لیکن میرے دوستوں اس کی ذات سے, اس کے رحم سے امید رکھتے ہوئے جو بندہ مسلسل گناہ کرتا چلا جاتا ہے اسے جان لینا چاہیے کہ وہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے, سخت عذاب دینے والا بھی ہے. اس لیے اللہ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے, اس کی رحمت سے امید بھی رکھنا چاہیے, اس کی محبت کو اپنے دل میں بسانا بھی چاہیے. لہذا آگے فرماتے فتاب علیکم, بس ان کی توبہ قبول کی گئی. انہ هو التواب الرحیم, بلا شبہ وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ کون ہے بھائی؟ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. آگے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً, اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم تمہاری تصدیق نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھیں. اب اللہ نے معاف بھی کر دیا. اب لوگوں کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام, ایک واقعہ ہے, یہ کہہ کر کے تفسیر ختم کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر کے آئے, کوہ طور پہ گئے, جا کر کے تورات لائے, لا کر کے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا, دکھایا کہ اے میری قوم میں اللہ کے پاس گیا تھا, اللہ نے 40 دن مجھے اپنے پاس رکھ کر کے تورات عطا کی ہے اور فرمایا ہے کہ اپنی قوم کو لے جا کر کے دے دو, یہی ان کے لیے راہ نجات ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ تورات لائے, لا کر کے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا تو وہ قوم کتنی ناشکری تھی, پھر توبہ کر لی, وہ الگ چیز ہے. جیسے انہوں نے توریت کے لانے کی خبر سنی تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ ایک مرتبہ پڑھ کر کے سناؤ کہ کون سی کتاب ہے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری کی پوری تورات پڑھ کر کے سنانے کے بعد ان کی قوم نے کہا کہ اتنی مشکل کتاب، اتنی سخت کتاب، اتنی ہارڈ بک ہم نہیں پڑھ سکتے، اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ موسیٰ جاؤ، جا کر کے اللہ کے پاس اس سے الگ دوسری آسان کتاب لے کر کے آؤ، یا اسی کے اندر تخفیف ترمیم کرا کر کے کچھ کمی زیادتی کرا کر کے واپس لاؤ، اتنی سخت کتاب پہ ہم عمل نہیں کر سکتے۔ پھر کہتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری قوم تم تو آزاد زندگی اب تک گزار رہے تھے، اب اس میں پابندیاں آ گئی ہیں، آزاد زندگی گزارنے کے لیے، آزاد زندگی گزارنے والے کے لیے کچھ پابندیاں دے دی جاتی ہیں تو اسے مشکل لگتا ہے، لیکن جب وہ عمل کرنے لگ جاتا ہے تو وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اے میری قوم اب تک تم آزاد زندگی گزار رہے تھے، اب جب یہ پابندیاں آئی ہیں تو تمہیں مشکل نظر آ رہی ہے، عمل کرنے لگ جاؤ یا آسان ہو جائیں گی۔ کہا کہ نہیں موسیٰ یہ ہمیں بہت مشکل نظر آتی ہیں۔ اعتراض کرتے کرتے بنی اسرائیل کے اندر ایک غلیظ عادت تھی، بنی اسرائیل کے اندر وہ کیا سوال زیادہ کرتے تھے، جتنا سوال کرتے اتنی آفت اپنے آپ میں مول لیتے۔ اسی لیے اس امت سے آپ علیہ السلام کے پاس جب بھی بیٹھ کر صحابہ بہت زیادہ سوال کرتے تو اللہ کے نبی روک دیتے۔ کیوں؟ سوال سے کوئی چیز نفل ہے تو واجب ہو جائے گی، کوئی سنت ہے تو فرض ہو جائے گی، اس لیے سوال زیادہ نہ کرو۔ بنی اسرائیل یہی کہ کرتے تھے کہ سوال زیادہ کرتے اپنے آپ پہ آفت کھول دیتے، تو لہذا اب یہ سوال جب ان کا مکمل ہوا تو دوسرا اشکال انہوں نے شروع کر دیا، وہ یہ کہ موسیٰ ہو سکتا ہے کتاب تم نے اپنی جانب سے بنا کر کے لائی ہو یا اللہ ہی کی طرف سے تم لائے ہو، اس بات کے کیا ثبوت ہے، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، اللہ ہی کی جانب سے عطا کی گئی ہے؟ ہو سکتا ہے موسیٰ تم نے خود بنا کر کے لائے ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، تو لہذا ہم اس بات کا ثبوت چاہتے ہیں۔ تو لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے 70 سرداروں کو متعین فرمائے، 70 بڑے بڑے آدمیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منتخب کیا، کرنے کے بعد کوہ طور پہ لے کے گئے۔ چلو ایک کام کرتے ہیں، کوہ طور پہ چلتے ہیں، اللہ سے میں سوال کرتا ہوں، سوال کرنے کے بعد جب اللہ جواب دیتا ہے تو خود تم اپنے کانوں سے سن لینا۔ اب گئے کوہ طور پر، اعتراض کرنا والا جو ہوتا ہے نا بھائی، سمجھنے کے لیے اعتراض کرتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے، بحث کرنے کے لیے اعتراض کرتا ہے تو وہ نہیں سمجھتا۔ ایک آدمی آیا، اس نے مجھ سے کہا کہ حضرت رفع دین کرنا کیسا ہے؟ میں نے اسے سب سے پہلے بات پوچھی کہ آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ اگر شافعی ہیں یا حنبلی ہیں یا مالکی ہیں آپ مجھے بتا دیجیے، میں اس حساب سے مسئلہ بتاؤں، یا اس سے ہٹ کر آپ کوئی اور ہیں تو وہ بھی بتائیے، اس حساب سے مسئلہ بتاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں غیر مقلد ہوں، میں اہل حدیث ہوں۔ تو میں نے اسے مسئلہ سمجھایا کہ دیکھو بھائی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو رفع دین کو اپنے مسلک میں بتایا ہے وہ اس طور پر ہے کہ چاروں امام نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی کا احاطہ کیا ہے۔ اسلام کے شروع زمانے میں اللہ کے نبی رفع دین خود کرتے تھے، کرنے کا حکم دیتے تھے، تو اس سنت کو امام شافعی نے اپنایا۔ پھر جب اسلام جو ہی مضبوط ہوتا گیا، پھیلتا گیا، اللہ کے نبی خود رفع دین چھوڑ دیے اور دوسروں کو چھوڑنے کا حکم دیا، تو اس سنت کو جو رفع دین کے بغیر نماز پڑھتے تھے اس سنت کو امام ابو حنیفہ نے اپنایا۔ تو اگر آپ شافعی ہو کر رفع دین کرتے ہیں تو یہ صحیح ہے، اگر غیر مقلد ہو کر اہل حدیث اپنے آپ کو بدلا کر کے رفع دین کرتے ہیں تو یہ صحیح نہیں۔ تو اس نے فوراً یہ جواب دیا کہ حضرت کیوں صحیح نہیں ہے، جبکہ ہمارے علماء نے ہمیں یہ کہا ہے کہ مکہ مدینے کے اندر اہل حدیث کی تو حکومت ہے، وہاں بھی رفع دین لوگ کرتے ہیں، انہیں کی حکومت چلتی ہے۔ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ وہاں کوئی غیر مقلد نہیں، اہل حدیث نہیں ہے، وہاں حنبلی امام احمد بن حنبل کے ماننے والے ہیں جو کہ برحق امام ہیں، ان کا مسلک صحیح ہے، حق پر ہے، اور ان کے مسلک پہ چلنے والا بھی وہ صراط مستقیم پہ ہے، اور ان کے مسلک کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ لیکن مکے اور مدینے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ غیر مقلد نہیں ہے، وہ اہل حدیث نہیں ہے، تمہارے عالموں نے غلط بات تمہارے ذہن میں ڈال دی۔ جیسے ہی میں نے اس کو سمجھایا، وہ سمجھنے کی نیت سے آیا تھا، وہ پہلے بھی حنفی تھا،
بیچ میں کسی نے ذہن خراب کر کے اسے غیر مخلف بنا دیا تھا، سمجھنے کی نیت سے آیا تھا تو سمجھ کے چلا گیا۔ اس کا ایک اور دوسرا دوست تھا جسے لوگ کہتے ہیں حجت الکھیکڑا، حجت کرنے والا۔ وہ آیا، اسے سمجھنے کی نیت اس کی نہیں تھی، ماننے کی صفت لے کر کے نہیں آیا تھا، حجت بازی کے لیے میرے پاس آیا تھا۔ میں نے اس سے زیادہ دلائل نماز میرے پاس کتاب ہے، اس سے میں نے سمجھایا، دو تین دوسری کتابوں سے میں نے سمجھایا، آخر تک وہ میری بات کو نہیں مانی۔ آخر میں نے کہا کہ بھئی آپ ہی صحیح ہے، سچ ہے، آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کے سامنے کمزور ہوں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ کیوں بھئی؟ جو سمجھنے کی نیت سے آیا تھا اس کو ایک دو چھوٹی عقلی دلائل میں نے دی تو فوراً سمجھ گیا۔ جو سمجھنے کی نیت نہیں لے کر آیا تھا، حجت کرنے کے لیے آیا تھا، وہ آ کر کے اس کے سامنے میں نے دلائل کتابوں سے دیے، قطعی دلائل میں نے دیے، باوجود اس کے اس نے سمجھے بغیر حجت کرتے ہوئے اٹھ کر کے چلا۔ تو لہٰذا یہ قوم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہہ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے یہ کتاب تمہیں نے بنا کر کے ہمارے پاس لا کر کے دے دیا ہے، اللہ کی جانب سے تو نہیں ہو سکتی، پروف کیا ہے، ثبوت کیا ہے اس بات کا کہ یہ کتاب اللہ کی ہے۔ حضرت موسیٰ نے 70 سرداروں کو متعین کیا، 70 لوگوں کو منتخب کیا کر کے کوہ طور پہ لے کر کے گئے۔ اب کوہ طور پہ جانے کے بعد حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ میری قوم یہ کہتی ہے کہ یہ کتاب بڑی مشکل ہے، اسے آسان بنا دے، یا دوسری کوئی آسان کتاب دے دے، میری قوم کو اس پہ عمل کرنا بڑا دشوار نظر آتا ہے، اور میری قوم یہ بھی اشکال کرتی ہے کہ کتاب میری جانب سے ہے، میری جانب سے نہیں ہے۔ تو اللہ کی جانب سے غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ اور موسیٰ کی قوم، یہ کتاب بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے، اگر تم عمل کرنے لگ جاؤ تو کتاب تمہیں آسان نظر آنے لگے گی، کوئی مشکل نہیں ہے، تم عمل کر کے دیکھو۔ ہاں، عمل کرتے کرتے اگر بتقاضائے بشریت یعنی انسان ہونے کے تقاضے سے تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو میں معاف کر دوں گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ بتقاضائے بشریت، انسان ہونے کے تقاضے سے، کاشف بھائی، انسان ہونے کے تقاضے سے اگر کوئی غلطی تم سے شادی ہو جاتی ہے تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ تو جیسے ہی اللہ کی جانب سے غیب سے یہ آواز آئی، آنے کے بعد چونکہ وہ حجت کرنے کے لیے آئے تھے، سمجھنے کے لیے تو آئے نہیں تھے، حجت باز تھے، بار بار سوال پہ سوال کرنے کے لیے آئے تھے۔ جیسے ہی اللہ کی جانب سے آواز آئی، اللہ نے جواب دیا، پھر حضرت موسیٰ نے قوم کی طرف رخ کیا اور پوچھا، کیا تمہیں مطمئن ہو گئے، تمہیں اطمینان ہو گیا؟ اللہ نے خود جواب دیا ہے، تم نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ اب وہ قوم حجت کرنے والی، سوال پہ سوال کرنے والی، اس نے کہا کہ بھئی آواز ہم نے سنی ہے، ہو سکتا ہے یہ آواز کسی چیٹی کی ہو سکتا ہے یہ آواز کسی فرشتے کی ہو سکتا ہے یہ آواز کسی اور کی ہو، اللہ ہی نے کہا ہے، یہ بات ہم کہاں سے مان لیں؟ تو لہذا قوم نے یہ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم تیری تصدیق اس وقت تک نہیں کریں گے، تیری بات اس وقت تک نہیں مانیں گے، کب تک؟ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک ہم کھلے طور پر اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ اللہ کی آواز سن لیں تو اللہ کو مان لیں گے کیا؟ ہو سکتا ہے کسی چیز نے کہا ہو سکتا ہے کسی فرشتے نے کہا ہو، اللہ ہی نے کہا ہے، اس بات کا پروف کیا؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اللہ کو واضح طور پر دیکھ لیں۔ تو لہٰذا جیسے ہی انہوں نے یہ بات اپنی زبانوں سے نکالی، یہ شرط اپنی زبانوں سے نکالی، اللہ کو یہ گستاخی پسند نہیں آئی۔ اللہ نے فوراً ایک ایسا عذاب ان پہ اتارا کہ پورے کے پورے 70 جو تھے سب کے سب مر گئے، سب کے سب آن دا اسپاٹ، وہیں ختم، مر گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش، نشی تاری، تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو دیکھا کہ 70 کے 70 مرے پڑے ہیں۔ پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ یہ 70 ان کی گستاخی تجھے ناپسند آئی، تو غصے میں آ کر کے تیرا غضب، تیرے غضب سے، تیرے غصے سے تو نے 70 کے 70 کو ہلاک کر ڈالا۔ اے اللہ میں پیغمبر تجھ سے دعا کرتا ہوں، ان 70 کو میں منتخب کر کے ساری قوم کے نمائندے بنا کر، چنندہ بنا کر کے میں لایا تھا،
یہی ہیں جو تیرے ہونے کی تصدیق کریں لوگوں کے سامنے جا کر، یہی ہیں جو تیری کتاب کو تیری کتاب لوگوں کے سامنے جا کر کے بتائیں۔ اللہ اگر یہ نہ آئے، میں اکیلا قوم کے پاس جاؤں تو میں کیا جواب دوں؟ قوم کیا کہے گی؟ موسیٰ لوگوں کو لے کر گئے تھے کہ اللہ کے ہونے اور اللہ کی کتاب کے سچی ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے، اور تو نے ساروں کو قتل کر کے اکیلا آ کے کہتا ہے کہ اللہ مار دیا، میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس دعا کو سن کر کے ان 70 جو مرے ہوئے تھے ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا۔ قرآن کہتا ہے، یہ بات قرآن کہتا ہے، جب انہوں نے کہا کہ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک ہم اللہ کو کھلے طور پر نہیں دیکھ لیتے تب تک ہم تمہاری تصدیق موسیٰ نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا آگے اللہ کہتا ہے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، ایک بجلی ان کو آ پکڑی، ایک بجلی اللہ نے اپنی جانب سے اتاری، ایک جھلک اتاری، وہ بجلی آئی، 70 کے 70 ہلاک ہو گئے، مر گئے، ختم ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے، اللہ اس قوم کو متوجہ کرتے ہوئے، مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے قوم کیا تم نے نہیں دیکھا تھا کہ تمہارے 70 مر گئے تھے میرے عذاب سے؟ میری ایک بجلی کی آئی تمہارے 70 ہلاک ہو گئے، پھر میرے نبی کی بدولت، ان کی دعا کی بدولت میں نے ان 70 کو زندہ کیا تھا۔ آگے اللہ کہتا ہے ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر میں نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا تمہارے مر جانے کے بعد۔ مر گئے تھے، اب وہ لوگ، وہ کافر، وہ نصرانی، وہ یہودی جو یہ اشکال کرتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہی ایک زندگی ہے، آخرت کی زندگی نہیں ہے، آدمی مرتا ہے تو دوبارہ زندہ نہیں ہوتا، کیسے زندہ ہو جائے گا بھائی؟ ایک مرتبہ پیدا ہوتا ہے، مر جاتا ہے تو بس ختم۔ اسی لیے ہندو جو ہوتا ہے اسے جلا دیا جاتا ہے، کبھی دوبارہ اسے زندہ ہونا نہیں ہے، اب باڈی اس کے اندر، خبر کے اندر رکھ کر کے کریں گے کیا؟ چنانچہ سے جلا دیا جائے۔ تو لہذا جو لوگ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کے لیے کھلی دلیل ہے، ان کے لیے واضح دلیل ہے کہ اللہ کے، جس اللہ کے اندر مارنے کی طاقت ہے اس اللہ کے اندر زندہ کرنے کی بھی طاقت ہے۔ جو اللہ مارتا ہے وہ اللہ زندہ بھی کرتا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو اللہ متوجہ کرتے ہوئے، مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا تمہارے مارنے کے بعد، تمہارے مر جانے کے بعد، تمہیں موت آنے کے بعد، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کیوں بھی زندہ کیا؟ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس سے پہلے بھی آیت آئی تھی اوپر ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، ایک بچڑے کو معبود بنانے کے بعد بھی ہمیں تمہیں معاف کر دیا، ہم نے تمہیں معاف کر دیا، چلو ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ کیوں معاف کر دیا؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو لہٰذا اللہ ان آیتوں کو لا کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے گناہوں کو میں معاف اس لیے کرتا ہوں کہ تم اللہ کی شکر گزاری کرو۔ یہ نہیں کہ میں معاف کرتا چلا گیا تم گناہ کرتے گئے، میں معاف کرتا گیا تم گناہ کرتے گئے، میں معاف کرتا گیا۔ ایک گناہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، پھر وہی گناہ کرتا ہے، پھر معافی مانگ لیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تیسری چوتھی مرتبہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں، کبھی اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ میں نے شراب پی لیا، میں معافی چاہتا ہوں، دوبارہ جا کے شراب پیا، پھر معافی چاہتا ہوں، پھر پیا، پھر معافی چاہتا ہوں، پھر اللہ میں نے شوہر کی نافرمانی کر لی، میں معافی چاہتی ہوں، پھر شوہر کی نافرمانی، پھر معافی، پھر نافرمانی، پھر معافی، پھر نافرمانی۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ کی قسم دل پہ ایسی مہر لگ جاتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ ایسی مہر لگا دیتے ہیں، ایسے کانوں پہ ڈانٹے ڈال دیتے ہیں اور پردے لگا دیتے ہیں کہ دوبارہ زندگی میں کبھی تمہیں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس لیے جس گناہ سے ایک مرتبہ تم نے توبہ کر لیا، ہرگز جان چلی جائے تو چلی جائے، زندگی کا سرمایہ لٹ جائے تو لٹ جائے، زندگی کا بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے تو ہو جائے، لیکن دوبارہ اللہ کی نافرمانی ہم سے نہ ہو۔ توبہ ہے ہی اسی کا نام کہ جو بندہ اس بات کو اپنے دل سے عزم کے ساتھ پکا ارادہ، پختہ ارادہ کر لیتا ہے، اللہ آج میں نے اپنی نگاہوں سے بدنظری کر لی، آج کے بعد
کبھی میں یہ گناہ نہیں کروں گا، یہی توبہ ہے۔ ہاتھ کو اپنے گالوں پہ پھیر لینا توبہ نہیں کہلاتا، صرف اللہ کے سامنے اللہ معاف کر دے رسمی طور پہ دعا کر لینا توبہ نہیں کہلاتا۔ جو دل سے اس بات کا اقرار کر لے اللہ ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ نہیں کروں گا، اسے کہتے ہیں توبہ۔ کریں گے توبہ؟ تب نہیں توبہ۔ اللہ تعالیٰ سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ موت سے پہلے، مرنے سے پہلے اللہ ہم سب کو ایسی توبہ عطا فرمائے جس توبہ کے بعد ہم اللہ کے ولی بن کر دنیا سے اٹھیں۔ آمین بولو بھی آمین۔ کنجوسا کیا ایسو بولا کنجوسا؟ آمین زور سے بولو آمین۔ آمین بولے صدر صاحب کا 100 روپے لگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا